آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے۔ اٹھ کے ذرا اٹھ جاؤ، تاکہ تھکاوٹ لگے گی۔ Glory to Jesus, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory to Jesus. God bless you all. God bless you all. Praise the Lord, praise the Lord. Khudam tera shukr, tera shukr, tera shukr. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the God. Hallelujah. Amen. Praise the God. Praise the Lord. So ہم خداوند کے جلال کے لیے تالیاں بھی بجائیں گے، خدا کے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ سو میرے عزیزوں، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے سارے وعدوں کے لیے جو سچے، اٹل اور لا تبدیل وعدے ہیں۔ اب جب ہر روز خدا کے وعدوں پر غور کریں گے تو آپ خدا میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ خدا کے وعدے جو ہیں وہ بڑے وعدے ہیں اور لا تبدیل وعدے ہیں۔ صرف آپ کو اس کے وعدوں پر یقین کرنا ہے۔ ابلیس جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ آپ کو ان برکات سے روکنا چاہتا ہے جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا فوکس جو ہے وہ خدا کا کلام ہونا چاہیے۔ خدا کا کلام ہمیں کیا بیان کرتا ہے؟ یشوع کی کتاب اس کے پہلے باب میں، تیرا دھیان دن اور رات اس شریعت کی کتاب پر لگا رہے، تب تو خوب کامیاب ہوگا اور اقبال مند ہوگا، نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا۔ اس کا مطلب ہے کلام ہمیں ایک ڈائریکشن دیتا ہے جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے، جس کے ساتھ ہمیں چلتے رہنا ہے۔ جب آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو آپ اپنا راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ خدا کا بندہ داؤد نبی کیا بیان کرتے؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب آپ نور میں چلیں گے تو آپ تاریکی پر غالب آئیں گے، شریر کے منصوبوں پر غالب آئیں گے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس روح زمین پر دو طرح کی روحیں رہتی ہیں، ایک خدا کی روح ہے، ایک شیطان کی بھی ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں خدا سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کلام اس کے ان تمام منصوبوں کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے عمل کرتا ہے، کس طرح سے ہم پر اٹیک کرتا ہے، کس طرح سے وہ ہمیں گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تک آپ اس کا علم نہیں رکھیں گے، اس کا نالج نہیں آپ کے پاس ہوگا، تو آپ کبھی بھی اپنے دشمن پر غالب نہیں آ سکتے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے یہ بابرکت مہینہ دیا ہے تاکہ ہم اس کا آغاز اس کے جلال سے کریں، اس کی شکر گزاری سے کریں، اور صرف اس مہینے نہیں بلکہ ہمیں ہر مہینے اپنے آپ کو بیدار رکھنا ہے مسیح میں۔ آمین۔ دنیا کے کاموں میں ہم کتنے بیدار رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے خدا نے چنا ہے، تاکہ ہم ایک منفرد زندگی گزاریں، ایک ایسی زندگی گزاریں جس سے زندگیوں کو، روحوں کو برکت مل سکے۔ سو آئیں خدا کے حضور میں خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، زبور 91 اور اس کی 14ویں آیت سے پڑھیں گے باب کے آخر تک۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے سے ہم سبوں پر خدا تعالیٰ کی برکت ہو، آمین۔
सो कितनी खूबसूरत बातें हैं। खुदा हमारे हक में बोलता है। खुदा से बढ़कर कोई भी आपके बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रख सकता, क्योंकि खुदा ने आप सबको और मुझे अपनी छवि पर पैदा किया है। अपनी सलाहियतें उसने हमारे अंदर रखी हैं, इसलिए वो उनको देखता है और खुशी महसूस करता है। अब दिल की बात मैं आज करना चाहता हूं। दिल आपका बदन का अहम हिस्सा है। ये आपको डायरेक्शन देता है, ये आपको जहां लेकर जाएगा आप उसी तरफ को चले जाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है दिल सबसे ज्यादा हिलेबाज और ला इलाज है, और इसको हम खुद इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने बहुत दफा इस पर गालिबानी की कोशिश की, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसके इमोशन बहुत ज्यादा होते हैं। इसको सिर्फ खुदा ही कंट्रोल कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? जब आप उसके कलाम पर गौर करेंगे। ताकि बंदा दाऊद ने क्या कहा? मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आज आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा दिल किस चीज पर लगा हुआ है। ये पहली बात होगी। बाइबल क्या कहती है? जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। खुदा आपके दिल को अपने साथ लगाना चाहता है ताकि आप एक सरफराज जिंदगी गुजार सकें। आमीन। आप खुद से सरफराज नहीं हो सकते, अपनी ताकत से, अपने किसी भी अपनी हिकमत से। भाषुकात हम समझते हैं मैं बहुत नॉलेजेबल हूं, लेकिन जब तक खुदा आपके साथ नहीं आप कभी भी बढ़ नहीं सकते। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। अगर आप कहीं जकड़े हुए हैं, आप कहीं फंसे हुए हैं, तो खुदा से राब्ता करें, खुदा आपको वहां से छुड़ाएगा। आमीन। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो इब्लीस के कब्जे में हैं, उसकी गुलामी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमारियों में जकड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं मुश्किलात में जकड़े हुए हैं। उनके लिए खुशखबरी है। खुदा कहता है वो मेरे साथ दिल लगाएं, यानी मेरे साथ राब्ता कर लें, और मैं उन्हें क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। आमीन। कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई जोर नहीं लगेगा, सिर्फ आप उसे अपना दिल दे दें, क्योंकि आपका दिल ही सारे मसाइल पैदा कर रहा है। वो कहीं टिक ही नहीं रहा। कल हमने पढ़ा था जी 95वें ज़बूर की एक आयत पढ़ते हैं। शाबाश। 11वीं आयत देखते हैं। चनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। दसवीं आयत पढ़ेंगे। 40 वर्ष तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा और मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं। क्या है इनके दिल? दिल आवारा हो जाता है। वो आपको खुदा से दूर लेकर जाने की कोशिश करता है। इसलिए आपको इस बात पर गौर करना है कि मेरा दिल किस तरफ को जा रहा है। अगर आप उसको रोकेंगे नहीं तो वो बदी में बढ़ता चला जाएगा। इसलिए खुदा ने 40 साल इन चीजों को देखा। वो बार बार उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका दिल क्या था? आवारा है। कभी इधर को चला जाता है, कभी उधर को चला जाता है, कभी उधर को चला जाता है। तो जब ये आवारा होगा आप कभी किसी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए खुदा आपको बता रहा है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा, और फिर मैं सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। खुदा आपको सरफराज करना चाहता है। आमीन। सारे बोले खुदा मुझे सरफराज करना चाहता है। खुदा मुझे सरफराज करना चाहता है। कौन करना चाहता है? खुदा। आमीन। तो खुदा जब आपको सरफराज करना चाहता है तो कोई आपको गिरा भी नहीं सकता, लेकिन गर्ज आप उसको दिल दें, अपना सब कुछ उसे दे दें। खुदा का बंदा क्या कहता है? सरफराजी ना मशरक से ना मगरब से
نہ جنوب سے نہ شمال سے، بلکہ خدا کی طرف سے آتی ہے۔ خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، لیکن آپ کا دشمن آپ کو کم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی سرفراز ہو، خوشحال ہو، اور خوشحالی سرفرازی خدا کے قدموں میں بیٹھنے سے ملتی ہے۔ اس سے دور رہنے سے میں نے کئی سال خود بھی ان چیزوں کو دیکھا ہے، اور میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، جتنے آپ خدا سے دور ہوں گے اتنے آپ بلیس لیس ہو جائیں گے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ جو ڈالی مجھ میں قائم ہے وہی پھل بھی لائے گی۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے بلیس لیس ہونا ہے یا بلیس فل ہونا ہے، یہ چناؤ آپ کا ہی ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اس سے جواب دوں گا۔ خدا آپ کے پکارنے سے آپ کو جواب دینا چاہتا ہے۔ جس طرح سے ایک ماں تب تک اپنے بچے کے دودھ نہیں پلاتی جب تک وہ اسے پکارتا نہیں ہے، وہ اس وقت تک بیزی رہتی ہے، گھر کے کام کرتی رہتی ہے، لیکن جب اس کا بچہ روتا ہے، اس کی آواز اس کے کانوں تک پہنچتی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہے اور بھاگتی ہے کہ میرے بچے نے مجھے بلایا ہے۔ آمین۔ وہ کتنی بھی مصروف ہو، وہ پھر کاموں کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح خدا کہتا ہے کہ ہم اسے پکاریں، جواب تب بھی ملے گا نا جب کوئی آپ اس کو کہیں گے کچھ۔ جواب کے لیے آپ کو پکارنا پڑے گا، مانگنا پڑے گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ آمین۔ آمین۔ آپ جب مصیبت میں ہوتے ہو تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے میں اکیلا ہی ہوں، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ جب مصیبت میں ہو تو آپ اس طرح کی آیات کو بولیں کہ میرے ساتھ میرا خدا ہے۔ آپ کے یہ الفاظ، آپ کا یہ اقرار جو ہے اس مصیبت میں سے آپ کو نکالے گا، کیونکہ مصیبتوں میں انسان بے دل ہو جاتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، اور یہ اور زیادہ مسائل میں اضافہ ہو جاتا کرنے میں مدد کرتے ہیں آپ کے۔ اس لیے آپ کو اس بات کا اقرار نہیں کرنا، کیونکہ مصیبت میں میں کیا ہوں، اس کے ساتھ رہوں گا۔ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ابلیس آپ کو اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہے کہ تو تنہائی ہے، کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہاں، رات بستر میں آپ لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں نہ میرا پتر میرے نال، میری تھی میرا نال ساتھ دے رہی، میرے رشتہ دار، میرے ماں باپ میرے نال ساتھ دے رہے۔ تو آپ کو خدا کے ساتھ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ باقی چیزیں جو ہیں، باقی دنیا جو ہے، وہ وقت کے ساتھ آپ سے علیحدہ ہوتی رہے گی، آپ کے ساتھ صرف خدا ہی ہمیشہ رہے گا۔ آمین۔ اس نے وعدہ کیا کہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ آمین۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ چلنا ہے۔ میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ آمین۔ خدا آپ کو بے عزت نہیں ہونے دے گا اگر آپ اس کے ساتھ مسلسل چلیں، تسلسل کے ساتھ رہیں۔ ہم کبھی چلے جاتے ہیں، کبھی آ جاتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح سے پھر آپ اس مقام تک نہیں پہنچیں گے جو مقام خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نہ دائیں مڑ نہ بائیں مڑ۔ ڈائریکشن کیا ہے؟ کہ تیرا دھیان دن اور رات خدا کے کلام پر لگا رہے۔ آمین۔ ایسے کس پر لگانا ہے؟ اپنی جیب والی لگانا کہ میری جیب خالی۔ خدا جیباں بھرنے والا ہے، تسی خود انہوں نہیں بھر سکتے۔ کئی سال تسی کوشش کی انہوں بھرن دی، لیکن انہوں بھر دے خالی ہو جاندی۔ جدو خدا بھردا ہے پھر خالی نہیں ہونے دیتا۔ آمین۔ اس لیے اسی خدا نو اپنی زندگی دئیے۔ آخری بات کیا ہے؟ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا۔ آمین۔ آپ سب عمر کی درازی چاہتے ہیں، آپ سب چاہتے ہیں کہ میں اپنی نسل کو دیکھوں، اپنی اولاد کے بچوں کو دیکھوں، تو یہ خدا ہی کر سکتا ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے پاسبل ہوگا، کیسے ممکن ہوگا؟ جب آپ اپنا دل خدا کے ساتھ لگائیں گے تو یہ ساری بلیسنگ، یہ سارے وعدے، یہ سارے پرومسز ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ وداؤٹ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ چلے بھی نہ تو گئے سب کچھ مجھے ملے گا۔ تو بائبل کی آپ ہسٹری کو دیکھ سکتے ہیں،
جنہوں نے خدا کے ساتھ دل لگایا ہے, چاہے وہ ماڑے ہیں چاہے کس طرح کی بھی حالت میں, خدا نے انہیں اٹھایا ہے. جو اس سے دور رہے, سول نے خدا سے اپنا دل ہٹا لیا, خدا نے بھی اسے اٹھا دیا. آمین. آمین. یہ نہیں ہے کبھی ہم بہت زیادہ بلیس ہو جاتے ہیں, سرفراز ہوتے ہیں, تو پھر ابلیس آپ کو گرانے کی بھی کوشش کرے گا. وہ کیسے گرائے گا؟ آپ کے اندر غرور پیدا کرے گا. ایسا نہیں کرنا, بلکہ ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا, اس کی شکر گزاری کرنی ہے. آمین. ہاللویا. تو کتنے وعدے اس میں, اس پورے ایونٹ میں خدا نے کیا ہے. پہلی بات ہے کہ آپ, پہلا سٹیپ آپ نے لینا ہے, سیکنڈ خدا لے گا, کیونکہ آپ کے سٹیپ کے ساتھ خدا نے سٹیپ لینے ہیں. اگر آپ رکیں گے تو خدا نہیں آگے آپ جائے گا آپ کے ساتھ. آپ نے اس کے ساتھ اپنا دل لگانا ہے تاکہ خدا آپ کو اس لائق بنائے جو وہ بنانا چاہتا ہے. ہم اپنی مرضی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. جب ہم اپنی من مرضی کرتے ہیں تو پھر خدا آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گا. جب ہم اس کے ساتھ چلنا ہے تو پھر کمپلیٹلی اپنا آپ خدا کو دے دیجیے گا, کیونکہ ہم اس کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے. مائنڈ میں رہے اس چیزوں کو, اس کو یاد رکھیں. یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کیا کہا؟ تم مجھ سے جدا رہ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ جڑے رہنے سے ہی آپ وقت کے ساتھ سرفراز ہو جائیں گے. آمین. آمین. کیا لکھا ہے؟ پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر کیا کرے گا؟ سر بلند کرے گا. وقت کے ساتھ آپ بڑھیں گے, جلد بازی نہ کریں. جلد بازی کر کے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اب گوا بیٹھتے ہیں, اور خدا نہیں ایسا چاہتا. خدا آپ کو اور مجھے اس کلام سے برکت دے. آمین.